این ای ڈی کی شان اور میرا مان، آفتاب صدیقی۔ روم کے فاتح جرنیل جولیس سیزر نے 46 قبل مسیح میں رومن امپائر کو فتح کرنے کے بعد رومن سینٹ کو ایک خط لکھا جس کی ایک لائن ایسی ضرب المثل بنی کہ آج تک مشہور ہے۔ وہ لائن ہے کہ آئی کیم، آئی سو اینڈ آئی کانکرڈ۔ میں این ای ڈی کی جس شخصیت سے آپ کو ملوا رہا ہوں اس کے لیے بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہی کیم، ہی سو اینڈ ہی کانکرڈ۔ اس شخصیت کا نام ہے آفتاب صدیقی۔ آفتاب صدیقی شاہد حسین صدیقی اور شاہجہاں صدیقی کے ہاں ایک ایسی تاریخ کو پیدا ہوئے جو عرف عام میں بڑے لوگوں کی تاریخ پیدائش شمار ہوتی ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو ہوں یا بھارت کے اٹل بہاری واجپئی، مصر کے انوار السادات ہوں یا الجزائر کے بن بیلا، ہلٹن ہوٹل کے بانی کارنل ہلٹن ہوں یا موسیقار نوشاد ہوں اور اداکار سنتوش کمار، سبھی کی تاریخ پیدائش وہ ہے جو کہ آفتاب صدیقی کی، یعنی 25 دسمبر۔ آفتاب صدیقی 25 دسمبر سن 58 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور اسی 25 دسمبر کو پاکستان کے ایک اور سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی پیدا ہوئے، لیکن چونکہ ان کا برتھ سرٹیفکیٹ کیلبری فونڈ میں ہے، قطر سے جاری ہوا، اس لیے ہم انہیں فی الحال اس فہرست میں شامل نہیں کر رہے۔ آفتاب کا شمار بھی کراچی میں پلنے اور بڑھنے والے ان بے شمار مڈل کلاس افراد میں ہوتا ہے جو سرکاری اسکولوں، سرکاری کالجوں میں دھکے کھا کھا کے پڑھتے ہیں لیکن اپنے خاندان اور اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ آفتاب نے گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول سے میٹرک کیا، پھر گورنمنٹ سپیریئر سائنس کالج سے انٹرمیڈیٹ، اپنے 7 بہن بھائیوں میں 5ویں نمبر پر ہیں۔ این ای ڈی کے آنے بعد آفتاب صدیقی کی دنیا بدلنی شروع ہوئی۔ اسکول اور کالج کی روایتی سختی، والدین اور بڑے بھائیوں کی کڑی نگرانی جو این ای ڈی میں داخلے سے قبل موجود تھی، آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور آفتاب نے قد نکالنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ آپ سب سے بڑے حریف آپ کے قریبی دوست ہوتے ہیں، خواہ وہ دوست ہوں یا رشتہ دار۔ لاشعوری طور پر وہ آپ کو اپنے سے آگے نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ صفت اور خاصیت صرف والدین کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو خود سے آگے دیکھنا چاہتی ہے، لیکن یہ اس وقت تک ہوتا ہے جب آپ ان کے برابر چل رہے ہوں۔ دنیا کی ریت یہ ہے کہ آگے نکل جانے والے اور نام کمانے والے کہ سب اپنے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سکسیس ہیز مینی فادرز بٹ ڈیفیٹ از این آرفن۔ کالج کے زمانے میں لوبالی پن، کھیل کود، سیاست سے دلچسپی اور ایک دوسرے کو مختلف نام دینا اور پکارنا ہی لڑکپن کا حسن ہے، اور اسی طرح چلتے چلتے یہ پی ایس ایف کی آنکھ کا تارا بن گئے اور پھر طلبہ یونین کے انتخاب میں آرٹ سیکرٹری بھی۔ ان کی یونین بھی عجیب لوگوں پر مشتمل تھی جن میں تقریباً سبھی اس کتاب کا حصہ ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آفتاب صدیقی کی سنگت ایسے لوگوں میں تھی جو کچھ کرنا چاہتے تھے طلبہ کے لیے، نظام کے لیے اور ان کے لیے جو زمانے میں انڈر پریویلیج کہلاتے ہیں۔ زمانہ طالب علمی میں ایکٹیو ہونے کے جہاں بہت فائدے ہیں، وہاں ایک فائدہ اضافی بھی ہے کہ والدین کو اچھا رشتہ تلاش نہیں کرنا پڑتا اور اس کام میں لڑکا خود ہی آگے بڑھ کر اپنے ماں باپ کی مدد کرتا ہے۔ آفتاب صدیقی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اپنی ایک ہم جماعت پر توجہ دی اور عہد کر لیا کہ شادی اسی سے کریں گے۔ چونکہ انسان شناس تھے لہٰذا اس کام میں بھی غلطی نہیں کی اور ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جس میں ایک اچھی بیٹی، اچھی بیوی اور اچھی ماں بننے کی ساری صلاحیتیں موجود تھیں، اور وقت نے ثابت کیا کہ شہناز کا انتخاب ایک اچھا انتخاب تھا، اور یہ سن 82 میں انجینئرنگ کی اور اس کے 4 سال بعد سن 86 میں زندگی بھر کے لیے قید ہو گئے اور شہناز سے شادی کر لی۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی میں کسی اور کی قسمت شامل ہوتی ہے تو آپ کے ستارے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ آفتاب کے ساتھ بھی ہوا۔ اب آفتاب ایک مختلف آفتاب تھے، جہاں ہاتھ رکھ دیں مٹی کو سونا بنا دیں۔ 1991 میں پیراگون کنسٹرکشن شروع کی اور اپنے ابتدائی 5 سال میں کنسٹرکشن انڈسٹری میں وہ مقام حاصل کیا جو اس انڈسٹری میں برسہ برس بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کی زندگی میں بیٹیاں نہ صرف خوشیاں لاتی ہیں بلکہ برکتوں کا نزول بھی۔ یہی کچھ شہناز اور آفتاب کے آنگن میں بھی ہوا۔ ماشاءاللہ 4 بیٹیاں انم صدیقی، مریم صدیقی، سارہ صدیقی اور آئلہ صدیقی نے ان کی زندگیوں میں رنگ بکھیر دیے۔ ہر بیٹی کی آمد پر
आफताब ने कामयाबी का एक नया जीना और एक नई मंजिल अबूर की। अब 3 बेटियां शादीशुदा हैं, पाकिस्तान, कनाडा और बरतानिया में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हैं, और चौथी बेटी आयला बिज़नेस पढ़ रही है। हालांकि इसे बिज़नेस पढ़ने के बजाय माँ बाप से सीखना चाहिए। आफताब माशाल्लाह अपनी हैसियत में इतने बड़े आदमी हैं कि कुछ लोगों की सोच से भी आगे, लेकिन चूँकि ज़हीन है लिहाजा जब कारोबार उरूज पर पहुँचा दिया तो फ़ैसला किया कि अब कारोबार अल्लाह से किया जाए। अल्लाह से कारोबार का फ़ायदा ये है कि आप इसकी ज़ात ग्रामी पे जो खर्च करते हैं वो नफ़े समेत आपके पास खुद ब खुद वापस आ जाता है। ये अल्लाह का वादा है और वो अपने वादे का सच्चा है। सियासत में आने के बावजूद अपना पैसा ज़रूरतमंदों पर बेदरीग खर्च करते हैं, अपनी जेब से अपने हल्के के काम करते हैं, सड़कें बनवाते हैं। ये इनमें से नहीं जो हुकूमत की ग्रांट का इंतज़ार करें। इस रवैये ने इनकी इज़्ज़त, दौलत और शोहरत में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है और एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसकी नक्काली करना आज के बोने सियासतदानों के बस की बात नहीं। किसी दाना का कौल है कि इंसान की इंसानियत की पहचान ये है कि इसके दोस्त कितने पुराने हैं और मुलाजिम कितने पुराने हैं। इंसान की ये कीमत ये दोस्त और मुलाजिम ही लगाते हैं। इस उसूल पर भी आफताब सिद्दीकी को परखा जाए तो आपको हैरत होगी कि इनके साथ अक्सर वो अफराद हैं जो सन 91 में कंपनी शुरू करते वक्त थे और आज भी हैं, और दोस्त तो इतने पुराने हैं कि इतनी पुरानी तो शायद आपकी किसी से दुश्मनी भी ना हो। आफताब सिद्दीकी NED आए, उन्होंने देखा और फ़तह कर लिया। अपने कारोबार में आए, इसे देखा और फ़तह कर लिया। फिर आखिर सियासत में आए, NA 247 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। गोया सियासत के कारज़ार में भी ही केम, ही सा एंड ही कॉन्कर्ड। जब तक आफताब सिद्दीकी जैसे लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं, मसरूफ़ खिदमत और अमल हैं, कौन कह सकता है कि पाकिस्तानी सियासत का मुस्तकबिल तारीख है। आफताब जहाँ भी जाएगा आफताब ही रहेगा, जो कि तारीकी का सीना चाक कर देता है। ये अल्लाह का फ़ैसला है उफ़क़ से एक संगे आफताब आने की देर, टूट कर मानिंदे आईना बिखर जाएगी रात। आफताब तुम NED की शान और मेरा मान।